अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बड़ा ही दिलचस्प वाक़या आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि हमने अक्सर फिल्मों में देखा है, और वो भी इंडिया की फिल्मों में, कि एक नाग और नागन होते हैं। अगर किसी नाग को या नागन को कोई शख्स मार देता है तो जो बचता है वो उसका बदला लेता है, और उस वक़्त तक उसकी जान नहीं छोड़ता जब तक वो सांप यानी नाग या नागन अपने साथी का बदला ना ले ले। तो इसी तरह का एक वाक़या जो है छांगा मांगा के नवाही इलाका बुद्धो के करीब पेश आया है। एक सांप है और एक सांपनी है। जो नागन होती है उसको एक जिम्मेदार मार देता है, और उसके बाद नाग जो है वो उस जिम्मेदार का पीछा करते करते उसको डसने की कोशिश करता है। होता ये है कि एक जीरू दोदी नाम का बंदा होता है जो एक सांपनी को मार देता है। मारने के बाद वो बेफिक्र होके अपने खेतों में काम कर रहा होता है, पानी लगा रहा होता है, और ये सांप उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। जब नज़ीर दोदी की नज़र इस पर पड़ती है, सांप उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाता है और सांप फरार हो जाता है। उसके बाद दोबारा फिर यही वाक़या होता है कि नज़ीर दोदी को ये महसूस होता है कि ये सांप उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद अहले इलाका और उसके अहले खाना जो है वो बड़े परेशान होते हैं कि इसका किस तरह सद्देबाब किया जाए, इसको किस तरह मारा जाए या पकड़ा जाए, क्योंकि अगर हमने इस नाग को ना पकड़ा या इसको ना मारा तो ये हमें मार देगा। उसके बाद ये एक रफ़ीक नाम का जोगी, जिसकी रिहाइश रहीम यार खान होती है, उसके साथ राब्ता करते हैं। वो अपनी टीम के साथ यहाँ नवाही इलाका बुद्धोकी में पहुंचता है और वहां आकर अपनी बीन के जरिए उस सांप को निकलने पर मजबूर कर देता है। ये आप देख रहे हैं कि रफीक जो जोगी है वो बीन बजा रहा है, सांप उसके सामने खड़ा है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये कोई मैं कहानी आपको नहीं सुना रहा, ये आज का हकीकी वाक़या है। ये हमारे सामने ये रफ़ीक जो जोगी है ये बीन बजा रहा है, उसके सामने जो है वो सांप खड़ा हुआ है। सांप बार बार रफ़ीक जोगी पर हमला करने की भी कोशिश करता है, लेकिन रफ़ीक जोगी जो है वो इस सांप के वार से बचता रहता है और उसको अपनी छड़ी और बीन के जरिए काबू करने की कोशिश करता है। आपके सामने रफ़ीक जोगी बीन बजा रहा है और सांप उसके सामने फन फैला के जो है वो खड़ा हुआ है, और अब ये रफ़ीक जोगी को डसने की कोशिश करता है। रफ़ीक जोगी जो है वो अपनी छड़ी के जरिए से सांप को रोकता है और कोई मंत्र शंत्र पढ़ता है। ये सांप को वास्ते देता है कि ना मैं आपको मारूंगा, ना आपको खाऊंगा, ना आपको काटूंगा, आप जो है आसानी से मेरे हाथ आ जाएं। लेकिन सांप बाजिद होता है और वो इसकी बात तस्लीम करने से इनकारी होता है। जोगियों का अपना एक तरीक़ेकार होता है जो आज लाइव मनाजर देखने में आए हैं। जोगी जब ये सांप उसकी बात नहीं मानता, जोगी अपने सर का जो साफा होता है, कपड़ा होता है, उसको उतारता है और उस पग का वास्ता सांप को देता है। सांप इस बात से भी इनकारी हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि जोगी उसको वास्ते दे रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप उसका सामना कर रहा है, वो इसकी बात को एडमिट नहीं कर रहा। अब जोगी करेगा क्या, आप देखते रहिए। आपको सारा मनाजर जो है ये लाइव दिखाएंगे मुकम्मल। आप देखें कि ये सांप यहाँ से फरार होने की कोशिश करता है और बार बार जोगी पर हमला आवर होता है, लेकिन जोगी छड़ी की मदद से उसको पीछे धकेलता है, उठाता है, पटकता है, और सांप जो है वो बाज नहीं आता, उस पर हमला करने की बार बार कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ आपको एक दिलचस्प ये भी बात बता दूं कि सांप को पकड़ते पकड़ते सांप एक आदमी को डसेगा, और वो आप थोड़ी सी आगे जब चलेंगे तो आप देखेंगे कि सांप किसी शख्स को काटता है और उसकी उंगली पर इतना जो है तेजी से डंक मारता है कि वो खुद को बचाने में नाकाम रहता है। उसके बाद की बात भी आपको सामने हम करेंगे, आपको बताएंगे। रफ़ीक जोगी ने उसको पूंछल से पकड़ा है, बैक साइड से पकड़ा है, और अब जो है रफ़ीक जोगी उसको जो है काबू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांप जो है बार बार हमला आवर हो रहा है। आगे चलते रहिए, आपको दिखाते रहेंगे। ये रफ़ीक जोगी
اپنا فن کا مظاہرہ کر رہا ہے. بڑی جوکھن کا کام ہے اور جان کا رزق ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کی بڑی ہمت ہے یار. میں ان کو اس کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ وہ اس کپڑے کے ذریعے اور اس چھڑی کے ذریعے، بین کے ذریعے سانپ کو قابو کرتے ہیں، جبکہ سانپ جو ہے اتنا زہریلا ہے. یہ کالا ناگ ہے اور یہ بہت بڑا سانپ تھا. کیمرے کی آنکھ جو اسے کافی دور سے کور کر رہی ہے. ابھی جو ہے یہ سانپ کو پکڑ لیا ہے رفیق جوگی نے، اور وہ اس کو پھر عوام کے درمیان لے گیا ہے. اب کیا ہوگا کہ اب سے کچھ دیر بعد ایک اور ساتھی، اس جوگی کا ساتھی جو ہے وہ آئے گا اور اس کے سر پر، اس سانپ پر کپڑا پھینک کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. وہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ سانپ کس تیزی سے اس کو کاٹتا ہے اور اس جوگی کے ساتھی کو زخمی کر دیتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ منظر قریب ہے. جس طرح یہ جوگی اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بڑا سمجھاتا ہے، لیکن سانپ بڑا ضدی ہے. یہ بدلے کی آگ میں جلا ہوا ہے، بھنا ہوا ہے. یہ کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور جو اس کے سامنے آتا ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ سانپ کس طرح ایک شخص کو کاٹتا ہے. جوگی نے سانپ کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو زمین پر قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سانپ ہے، باضد ہے اور وہ حملہ آور ہونے کی بارہا کوشش کر چکا ہے اور مزید کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو فن ہے اس کو پھیلاتا ہے اور بالکل سٹیٹ ہو جاتا ہے اور اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جوگی بھی جوگی ہے. اب یہ آپ دیکھیں گے وہ شخص آ گیا ہے جو اس سانپ کے ڈسنے کا موجب بنے گا. یہ سانپ جو ہے اس آدمی کو ڈسے گا. اس نے اپنے قمیض یعنی اپنا چولا اتار کے سانپ کے اوپر پھینکا ہے. یہ رفیق جوگی کا ساتھی ہے، وہ اس سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا اور یہ اس نے کپڑا جو ہے سانپ کے اوپر پھینک دیا ہے اور اس کپڑے کی مدد سے وہ اس سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا اور یہاں پر سانپ اس کو ڈسے گا. یہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور سانپ نے جو ہے وار کر کے اس آدمی کو زخمی کر دیا ہے. سانپ نے اس آدمی کو ڈس لیا ہے، اس کی انگلی پر سانپ نے کاٹا ہے اور کاٹنے کے بعد وہ شخص اپنی انگلی کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا ہے. خون کی جو ہے نہریں اس کی انگلی سے بہنا شروع ہو گئی تھیں. سینکڑوں افراد نے یہ منظر دیکھا ہے، لیکن رفیق جوگی جو ہے وہ سانپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کو پکڑ لیتا ہے. پکڑنے کے بعد کسی دوست کو آواز دیتا ہے اور اس کے پاس ایک ناگ منی ہوتی ہے. ناگ منی جو ہے وہ زخمی شخص کو دی جاتی ہے. وہ اپنے زخم پر اس ناگ منی کو 1 منٹ سے زائد رکھتا ہے. رکھنے کے بعد اس کا جو زہر ہے وہ ناگ منی چوس لیتی ہے اور پھر جو ہے وہ شخص اپنے ہوش و حواس میں قائم رہتا ہے اور اس کا درد ختم ہو جاتا ہے. یہ لائیو مناظر آج لوگوں نے دیکھے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ یہ فلموں میں پتہ نہیں فیک ہوتا ہے کہ حقیقت ہوتا ہے، لیکن آج یہ سب دیکھنے کے بعد محسوس ہوا کہ یار یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور یہ سب حقیقت پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. اب یہ شخص جو ہے یہ سانپ کے ڈسنے کا نشانہ بنا ہے اور اس کو سانپ نے ڈسا ہے. اپنے زخم پر اس نے ناگ منی رکھ لی ہے اور ناگ منی کو 1 منٹ سے زائد وقت تک وہ اپنے پاس جو اپنے زخم پر رکھے گا اور اس کے بعد جو ہے ناگ منی کو یہ جوگی وہاں سے اٹھا لے گا. اب جو رفیق جوگی ہے اس نے جو ہے سانپ کو پکڑ لیا ہے. سانپ کو پکڑنے کے بعد وہ اپنے بستے سے ایک شیشی نکالتا ہے، بوتل نکالتا ہے. بوتل نکالنے کے بعد اس کے اندر سے ایک ہڈی نما چیز نکالتا ہے. اب یہ ہڈی نما چیز وہ ہاتھ میں پکڑ کر اس سانپ کے منہ میں دے گا اور سانپ کے منہ میں دینے کے بعد وہ اس کا زہر ختم کرتا ہے یا اس کے دانت نکالتا ہے، یہ تو رفیق جوگی ہی بتا سکتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ رفیق جوگی جو ہے وہ ایک ہڈی نما چیز اس ڈبے سے نکالے گا اور ڈبے سے نکالنے کے بعد سانپ کے منہ میں دے گا. یہ مناظر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جس شخص کو سانپ نے ڈسا ہے وہ اس طرح بیٹھا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یار آفرین تھے یہ لوگ. ان لوگوں نے کس طرح اتنی ہمت اور جرأت کا سامنا کیا جبکہ عام آدمی سانپ کی دہشت سے ہی مر جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں رفیق جوگی جو ہے وہ یہ ناگ منی اوپر رکھ کے پتہ نہیں کوئی دوائی بھی لگاتا ہے. اور یہ دیکھیں رفیق جوگی نے سانپ کے منہ میں کوئی ہڈی نما چیز دی ہے
اور اس کے بعد وہ سانپ کو بند پٹاری میں کر کے دے جاتے ہیں۔ یہ آج کا حقیقی واقعہ تھا جو میں آپ سب دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ نہ کرے کہیں کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے وہ بھی یہ جوگی بتاتے ہیں۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہیں سانپ ڈس لے تو اپنی اس زخم والی چیز کو زور سے باندھ لے، یعنی جہاں ڈستا ہے اس سے تھوڑی سی پیچھے سے اس جگہ کو باندھ لے تاکہ زہر پورے جسم تک نہ پھیلے۔ یہ سانپ پکڑ لیا ہے، پٹاری میں بند ہے، لیکن اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ یہ دیکھیں جس طرح اس کو چھیڑتے ہیں وہ پھر ان کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رفیق جوگی تیرے کیا کہنے کہ تو نے اس سانپ کو بے بس کر کے اپنی پٹاری میں بند کر لیا۔ تو یہ آج کا سچا اور حقیقت پر مبنی واقعہ تھا جو میں نے آپ دوستوں سے شیئر کیا ہے۔ اس موسم میں کوشش کریں کہ آپ کہیں دور کھیتوں میں یا سڑکوں پر پیدل زیادہ نہ چلیں، کیونکہ یہ عام اس موسم کے اندر یہ سانپ عام سڑکوں پر نکلتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں۔ تو یہ 1-2 ماہ پرہیز کریں اور ضرورت کے وقت ہی باہر جائیں کھیتوں کی جانب یا واک کے لیے۔ اگر جانا ہے تو خاص خیال سے جائیں، چونکہ جب تک ہم اس کو چھیڑتے نہیں یہ ڈستا نہیں، اور اندھیرے میں ہمارا پاؤں اس کی دم پر آ گیا تو یہ کاٹ بھی سکتا ہے۔